باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ پاک کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان کر کے پیدا فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امت سے پیدا فرمایا۔ خوش نصیبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، سارے انبیاء کرام کے اوپر جنت حرام جب تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے۔ سارے امتوں کے اوپر جنت حرام جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی۔ نبی آیا آخر میں، مرتبہ سب سے اوپر ہے۔ یہ امت آئی آخر میں، اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں امت کس کی؟ اس امت کے لیے نبیوں نے دعا کری ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ داؤد میرا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، جو کبھی مجھے نہ ناراض کرے گا نہ کبھی میں اس سے ناراض ہوں گا۔ اس کی تو میں نے اگلی پچھلے سارے خطاؤں پہلے ہی معاف کر دیے۔ اس کو میں نے ایک امت دی ہے جو اپنی رحمت سے نوازی گئی ہے۔ اس امت کو ایسے فرائض دیں، پہلے انبیاء کرام کو دیا کرتے تھے، ایسے نوافل دیں، پہلے انبیاء کرام کو دیا کرتے تھے۔ اور اس امت کو میں نے جو نا ایسا دعوت والا کام دیا، انبیاء کرام والا کام دیا، جو پہلے نبی کرتے تھے آج یہ امت کرے گی۔ ایسی امت ہے، نیکی کا کام خود بھی کرے گی، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے گی، خود بھی برائی سے بچے گی، دوسروں کو برائی سے بچنے کی کوشش اور محنت کرے گی۔ یہ وہ امت ہے، چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہے گی، اترتے ہوئے سبحان اللہ کہے گی۔ یہ اس کو علم بھی نہیں ہوگا، حلم بھی نہیں ہوگا، کام دعوت والا کرے گی۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، اس کو علم بھی نہیں ہوگا، حلم بھی نہیں ہوگا، تو دعوت والا کام کیسے کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں اپنے علم سے علم دوں گا، اپنے حلم سے حلم دوں گا اس امت کو۔ اس نبی کی امت، اس امت کے لیے نبی نے دعا کری، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، نہیں، میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دی ہے، اس کو دوں گا۔ تو آخر نبی نے دعا کری، یا اللہ امت نہیں دے رہے، اس امت میں سے پیدا فرما۔ اس امت کا ایک مرتبہ اس کے لیے نہیں ہے تم لوگ بڑے بڑے حکومت کرو گے، حکمران بنو گے، جائیداد تمہاری ہوگی، گاڑیوں ہوگی، بنگلے ہوں گے، نہیں، یہ دعوت والا کام کی وجہ سے اس امت کی تعریف ہے قرآن پاک میں۔ اس امت کی تعریف ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، تم سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمانوں سے ہوں۔ اس امت کی تعریف ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نماز کی دولت سے نوازا، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے اوپر اللہ پاک کے فرض واجب ہو گئے، فرض ہو گئے۔ نماز پہلا فرض جو ہے نا، نماز حکم ہے، اللہ پاک کا حکم نماز ہے۔ ہم آج دیکھیں نماز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے، دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے: خوشبو، عورت نکاح میں ہو، بیوی، اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے مجھے۔ جب تم میری امت نماز پڑھتی ہے، مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج میری امت نماز کو چھوڑ دیا ہے، میری آنکھیں دکھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری آنکھیں دکھ رہی ہے، مجھے ٹھنڈک نہیں پہنچا رہی میری امت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت امر پیش آتا یا کوئی مسئلہ مصیبت پیش آتی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم نماز کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ اگر یہ مسئلہ آیا ہے، مصیبت آئی ہے، یہ بلا آئی ہے، تو دوستو بزرگوں، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز پڑھیں، لمبے سجدے کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تو اللہ پاک کا عذاب ٹل جائے۔ پہلے قومیں ہم سنتے تھے قرآن پاک میں
اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں فلاں عذاب سے جو ہے قوموں کو ختم کر دیا گیا. کسی قوم کے اوپر مینڈک کا عذاب جس کو کہتے ہیں ڈیڈر کہتے ہیں، ڈیڈروں کا عذاب، یہ سمجھو ڈیڈروں کا عذاب، کھانے میں سالن میں ڈیڈر مینڈک. تو یہ عذاب، خون کا عذاب پانی میں اور جو ہے سالن میں، روٹی میں، چاول میں خون، یہ عذاب اللہ پاک یہ وہ مذاق بناتے تھے کہ اللہ کا اگر عذاب ہے تو لاؤ. تو آج دوستو بزرگوں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، ہم اس کو مذاق بنائے ہوئے ہیں. اللہ چاہے گا تو اس سے یہ تو کرونا کو بھول جاؤ گے، ایسا عذاب لائے گا، تم کیا کر سکتے ہو. ہمارے حکمران فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے جنگ کر رہے ہیں، جنگ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری فتح ہوگی. کیا تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو؟ اللہ پاک سے جنگ کر رہے ہو؟ اللہ پاک سے مقابلہ کر رہے ہو؟ استغفار کرو، استغفار کرو. اللہ سے مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو. تم گھر بیٹھے اللہ رسوا کرے کون بچا سکتا؟ تم گھر بیٹھے ظلم ختم کرے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 114، آپ جو علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، حافظ قاریوں سے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے منع کرے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، تم سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اور اللہ کے ذکر کے لیے منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے، اللہ پاک نے فرمایا. اور ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہو، اور مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں فرمایا. بتاؤ، مسجدوں کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ وہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو روکے، اللہ کے ذکر کے لیے روکے. آج ہم مسجدوں کے لیے روکے ہیں. آج جمعہ کے دن بڑا اعلان ہے، 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھے. بڑا لاک ڈاؤن ہے، کوئی نماز نہیں پڑھے، جمعہ نہیں پڑھے. میرے بھائیوں، آپ جاؤ دیکھو، بازاروں میں دیکھو، ہوٹلوں میں دیکھو، 4-5 بجے کھڑے ہوئے ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا. ہمیں دکھ ہوتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا. ادھر کوئی پولیس فوج کو نظر نہیں آ رہے، وہ بازاروں میں مسجد کھلی نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں جو جا کے سب کو نظر آتا ہے کہ مسجدوں کھلی ہوئی بیماری آئے گی. یہ بیماری بڑی سمجھدار ہے، بازاروں میں نہیں جاتی، دکانوں میں نہیں جاتی، اسپتالوں میں نہیں جاتی. یہ بڑی سمجھدار ہے، یہ صرف مسجدوں میں جا رہی ہے بیماری. بھائی سمجھدار ہے یہ بیماری، مسجدوں میں جا رہی ہے. مسجدوں میں نماز پڑھیں 5 دن 10 بندے تو یہ مسجدوں میں جو بیماری جائے گی. کل جو نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جا رہا تھا، 25 بندے ساتھ جا رہے تھے، ان کو بیماری نہیں آئے گی. مسجد میں 10 بندے نماز پڑھیں گے، وہاں بیماری آئے گی. اللہ کا عذاب سے ڈرو. اللہ پاک جو نے سخت جو نے. اور دوستو بزرگوں، دوسرا یہ کہ جماعت والے، تبلیغ جماعت والوں کے ساتھ کتنی جماعت والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہتھ کڑی لگائے جا رہے. میرے بھائی جان، یہ پرامن جماعت ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کے لیے بدعا نہیں کرتی، کسی سیاست میں اس کا تعلق نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے، تم اس کو کتنا بھی ظلم کرو، کتنا بھی اس کو اوپر تم ظلم کرو، مگر یہ تمہیں بدعا نہیں دیں گے، یہ دعا دیں گے. لوگ پوری رات تم کو جو ہے جاگ کر تہجد میں پوری امت کی ہدایت کے لیے دعا کرنے والی جماعت ہے. اپنے جان مال وقت کو نکال کر اللہ کے راستے میں جا کر جو ہے پوری امت کا فکر و غم، کیسے بے نمازی بن جائے، کیسے دیندار دین پہ چلنے والا بن جائے، کیسے جو ہے کفر والا مسلمان بن جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ وہ جماعت ہے. تم لوگ کو تکلیفیں دے رہے ہو، یہ تمہیں بددعا نہیں دیں گے تمہارے لیے، پھر بھی دعا کریں گے. یہ ہم دیکھو، یہ وہ جماعت، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. جلسے بندے، جلوس بندے، دیکھو شب جمعہ بندے، مگر برائے مہربانی خدا را اس مسجدوں کو بند نہیں کرو. یہ اللہ سے جو نے ڈائریکٹ راستہ ہے مانگنے کا. 2 رکعت نماز پڑھ کے رات کو اللہ سے بڑے سجدے کر کے مانگ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک جو ہے عذاب کو ٹال دے گا. اور جو ڈبل عذاب کو لانے کی دعوت ہے. اگر تم لوگ مسجدوں کو روکو گے اور عذاب ڈالے گا، تم کرونا کو بھول جاؤ گے. یاد رکھو، یہ جماعت تبلیغ والوں کو تکلیف دینا، یہ دعائیں ان کو لے لو، ان کی دعائیں لے لو، ان کو چھوڑ دو، یہ دعائیں کریں ہمارے لیے. اللہ پاک عذاب کو ٹال دے گا ان کی وجہ سے. یہ میں خود جماعت میں گیا تھا، کہیں علاقے میں گیا تھا، جو پنجاب کے علاقے میں. وہاں جو مسجد والے نے جو ہمیں بھگا دیا، مسجد والے نے ہمیں جو بدتمیزی کر دی.
مگر امیر صاحب نے رات کو کیا کہا ہم سے؟ بد دعا کے لیے نہیں کہا کہ صاحب جو تہجد میں ویسے 4 بجے اٹھتے ہو، تم لوگ جو 3 بجے اٹھو، 3 بجے اٹھ کر جو ایک بندہ سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھے، جس کو سورۃ یاسین نہیں ہے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھے، مگر ان کو جو احصال ثواب ان کے لیے جو بخش دے، ان کے اوپر جو اللہ پاک کا رحم کرے، اللہ پاک ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بخش دے، ان کے ہدیہ کرے ان کے اوپر۔ قرآن پاک کی تلاوتیں کر کر رات کو تہجد پڑھ کر استغفار 500 800 مرتبہ پڑھو، جو استغفار پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، ان کو ہدیہ دو تاکہ ان کو اللہ پاک ہدایت دے۔ یہ ان کے لیے تم لوگ جو ایسے سوچ رہے ہو جماعت والوں کے لیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں جو اس عذاب سے پناہ دے، دعا کرو۔ ایک آیت ہے جس کو صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک جو اس برکت سے جو عذاب کو، اس بیماری سے اپنے آپ کو حفاظت کرے گا۔ کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، 3 مرتبہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو پڑھے گا تو اللہ پاک جو پوری بدن، پورے جسم، پوری حفاظت کرے گا، اس بیماری سے جو پناہ دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ پاک رحم فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے، اللہ سے دعا کریں۔ الحمدللہ، اللہ حافظ۔